بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کیا ہے، پاکستان کے خارجہ تعلقات، اور اس میں آج ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں آبجیکٹیو آف پاکستان فارن پالیسی. آبجیکٹیو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد. میں نے کل کے لیکچر میں یہ آپ سے عرض کی تھی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد یا خارجہ پالیسی کہتے کس کو ہے. کل میں نے یہ شارٹ کوسچن آپ کو کروایا تھا کہ واٹ از فارن پالیسی. میں نے یہ کل آپ کو یہ ڈیفینیشن بتا دی تھی کہ when a country establishes relations with other country it has to abide by some fundamental principles and rights and objectives. The policy of the state in this regard is called a foreign policy. جب کوئی ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتا ہے تو کچھ بنیادی اصول اور مقاصد کو پیش نظر رکھتا ہے، اور اس کے تحت جو پالیسی بنتی ہے اس کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے. اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل ہمارا جو تھا وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علاقائی خود مختاری، ٹیریٹوریل سوورینٹی اینڈ سیکیورٹی. ٹیریٹوریل sovereignty and security. علاقائی خود مختاری اور سالمیت. میں نے کل ایک مثال دی تھی اسٹوڈنٹس، میں نے کل ایک مثال دی تھی کہ پرسنل ریلیشنز میں جب کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ ڈیولپ کرتا ہے تو فرسٹ آف آل وہ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنا رہا ہوں، کیا میں اس کے ساتھ محفوظ رہوں گا، کیا میں اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکیور رہوں گا، اور میری جو ڈگنیٹی ہے، میری جو سوورینٹی ہے، کہیں وہ تو متاثر نہیں ہوگی. سو فار ایز اے کنٹری پاکستان از آلسو ڈیزائر دیٹ نو پرسن نو کنٹری انٹرفیئر ان آور پرسنل سرکمسٹانسز. ہمارے جو ذاتی معاملات ہیں، ہمارے جو انٹرنل افیئرز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کی انٹرپشن نہ کرے کوئی بھی ملک، اور ہماری خود مختاری کو کسی طرح سے زنک نہ پہنچائی جائے. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ مین مقصد ہے. پاکستان دنیا میں جس وقت ابھرا تو اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کرنے کے لیے ہی ہم نے ایسی خارجہ پالیسی بنائی کہ دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہو، اور قومی سلامتی کو ہمیشہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں خاص اہمیت رہی ہے. پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے. یعنی کہ آپ کو آسان لفظوں میں اگر کہوں تو جیو اور جینے دو کی پالیسی پاکستان کی ہے کہ پاکستان نہ تو کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے اور نہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے معاملے میں انٹرفیئرنس کرے. ٹھیک ہے، ہم دوسروں کے حقوق اور ان کی آزادی کا احترام کرتے ہیں، ان کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں. بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ملکی سلامتی کے پیش نظر پاکستان نے بھی برابری پر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اپنی قوت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت دیا. پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال میں کے خلاف عالمی مہم میں شریک ہے. جس طرح اقوام متحدہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ملک جو ہے دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، ہر کوئی اس کی سالمیت کا احترام کرے، سوائے بھارت کے اور اسرائیل کے. دنیا کا ہر ملک جو ہے
وہ ایک دوسرے کی سالمیت کا احترام کرتا ہے، مگر بھارت کو کیونکہ پہلے دن سے ہی پاکستان کھٹکتا رہا، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی کا احترام نہیں کیا اور مختاری کا. تو ہمارا جو مین آبجیکٹیو ہے، مین آبجیکٹیو آف پاکستان فارن پالیسی از دا سیکورٹی آف اٹس بارڈرز، فریڈم اینڈ سوورینٹی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان فالوز دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر اینڈ از دا پارٹ آف دا ورلڈ اسٹرگل اگینسٹ دا یوز آف فورسز. تو پاکستان کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے اور پاکستان نیوٹرل فورسز کا بھی حصہ ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی کسی پر اٹیک کی کوئی پالیسی نہیں اپنائی، بلکہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے افواج پاکستان ہر وقت چوکس ہیں اور ہم ہر ایک سے دوستی کے خواہاں ہیں. نظریاتی مقاصد، آئیڈیالوجیکل میتھڈ. Ideological objectives. نظریاتی مقاصد. We know very well that Pakistan is an objective ideological state. پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، دنیا کی وہ اسٹیٹ ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی ہے. اس کا نظریہ اسلام ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں آئے جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں. لہذا مملکت خداداد پاکستان جو ہے ایک نظریاتی مملکت ہے. نظریہ اور خارجہ پالیسی میں جو علی دامن کا ساتھ ہوتا ہے تو اس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے. The ideology and foreign policy of Pakistan are linked together. دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. نظریات کے بغیر بنائی ہوئی پالیسیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. So far in the foreign policy we always adopted the ideology of Islam and the ideology of Pakistan are same. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سازوں کا تحفظ ہے. دیکھیں ایک باؤنڈری ہے جغرافیکل، ایک ہے آئیڈیالوجیکل. آئیڈیالوجیکل جو ہماری باؤنڈری ہے وہ ہے اسلام کی قائم کردہ حدود. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے جو ہمیں بطور مسلمان مقام دیا ہے، جو عظمت دی ہے، جو شان دی ہے، جو رسپانسبلٹیز دی ہیں، ان کو نبھایا جائے اور ان کا احترام پوری دنیا سے بھی کروایا جائے. بات سمجھ آ رہی بیٹے؟ یعنی پاکستان اسلام نے جو ہمیں شان و شوکت عطا کی ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور بطور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسلام کے عقائد کے مطابق اپنی زندگی آزادانہ بسر کریں اور لوگوں کے ساتھ وہی اس نے سلوک کریں جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے. دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے ہم نظریہ پاکستان کو اور پاکستان کی نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنائیے. اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کیا جا سکتا ہے. لہذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کی ہے. اس کے تینوں دستور میں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن ہیں 1956 کا، 1962 کا، 1973 جو کہ آپ پریویس کلاسز میں پڑھ کے آئے ہیں، اور 73 کا کانسٹیٹیوشن تو آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہے. تو ان کے اندر اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہمارا ہے وہ گہرے تعلقات قائم کرنے پر، قریبی تعلقات قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے. پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا. ٹھیک ہے جی. اقتصادی تعاون کی تنظیم جو پہلے RCD کہلاتی تھی اب ECD کہلاتی ہے، اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے بنائی جس کے اندر پاکستان، ترکی اور ایران تینوں ملک شامل ہیں.
تو اسلامی کانفرنس میں پوری دنیا کے اسلامی ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں، جس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ ہم اسلامک یو این او کا درجہ دے دیں، مسلم اقوام متحدہ بنا دیں، مگر اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں ہو سکا۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مسائل پیش آتے ہیں، پاکستان نے ان کی ہر ممکن مدد کی ہے، فلسطین میں، قبرص میں، بوسنیا میں، کشمیر میں، ایتھوپیا میں، افغانستان میں، عراق میں، جہاں بھی مسلمانوں پر کوئی آفت بنی، مسلمان پاکستان ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 91 میں جس وقت کویت پر قبضہ کر لیا عراق نے اور نیٹو فورسز نے عراق پر حملے کے لیے ایک بہت بڑا الائنس بنایا، تو پاکستان اس الائنس میں شامل تو ہوا مگر پاکستان نے اٹیک نہیں کیا، بلکہ پاکستان نے بطور نیٹو فورسز کے حصے کے مقامات مقدسہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی شریف کی حفاظت کے لیے اپنے فورسز کو سعودیہ میں اتارا۔ اور اسی طرح پاکستان نے اخلاقی طور پہ اور سفارتی طور پہ ہمیشہ کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے اور کشمیریوں کی ہر ممکن مدد جو ہے اخلاقی طور پہ اور سفارتی طور پر کی ہے۔ بوسنیا میں کہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے بہت سارے یہاں پر جلسے جلوس اور ہر طرح سے سفارتی اور اخلاقی مدد کی گئی۔ ایتھوپیا میں بھوکے لوگوں کی امداد کے لیے یہاں پر امدادی کیمپ بھی لگائے گئے، بڑی کوشش۔ افغانستان کی جہاد کو ہم نے بڑا تفصیل سے چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا ہے، اس کے انفلوئنسز کو پڑھا ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی پر پڑے ہیں، اور ہم نے افغانستان میں بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اگر افغانستان کی قربانیاں پاکستان کی دیکھی جائیں تو دنیا میں کسی اسلامی ملک نے دوسرے اسلامی ملک کے لیے ایسا کردار ادا نہیں کیا جو پاکستان نے افغانیوں کے لیے کیا ہے۔ ان کے لیے اپنے در اور دروازے ہر چیز کھول دیے، دل اور دروازے دونوں کھولے، اور ان کی ہر طرح سے معاشی طور پہ، سفارتی طور پہ، اخلاقی طور پہ، اقتصادی طور پہ ہر طور سے مدد کی ہے، اور اس وقت بھی پاکستان میں بہت سارے افغانی آباد ہیں۔ عراق کی جنگ میں بھی پاکستان نے عراق پر اٹیک نہیں کیا بلکہ اس کی اخلاقی مدد کرتے رہے۔ تو پاکستان مسجد اقصی کی آزادی کے لیے آج بھی جمعۃ الوداع جو رمضان المبارک ہوتا ہے اس میں پورے پاکستان بھر میں یوم قدس منایا جاتا ہے، کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ نیکسٹ آتا ہے اقتصادی ترقی، پھر اسی مثال پہ آ رہا ہوں۔ اکنامک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی، اقتصادی ترقی۔ دیکھیں پھر اسی مثال پہ آ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی پرسنل تعلقات بھی کسی بندے سے ڈیولپ کرتا ہے نا جی، تو وہ دیکھتے ہیں اس سے مجھے مفاد کیا ہے، مجھے فائدہ کیا ملے گا، کیا مجھے کاروبار ملے گا اس سے، یا میرے کاروبار کو پروٹیکشن ملے گی یا وسعت ملے گی، تو کوئی نہ کوئی چیز دیکھتا ہے۔ اس طرح ملک بھی جب دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں تو وہ اپنی امپورٹس ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز اس سے میں امپورٹ کر سکتا ہوں، کیا ایکسپورٹ کر سکتا ہوں۔ اب پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہاں جی، معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے، لہذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کی جا سکے اور جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کی جا سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں بھی کر لی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا، پرائیویٹائزیشن کو، بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز کو لائسنس جاری کیے تاکہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کریں، اور پاکستان میں جو ہے وہ ٹریڈ کو آزاد کر دیا گیا، بہت سارے جو ہے ان کو رعایتیں دی گئی ہیں، اور بہت سارے ڈرائی پورٹس جیسے سیالکوٹ میں، ملتان میں، راولپنڈی میں مزید ڈرائی پورٹس بنائے گئے ہیں، گوادر میں بنایا ہے، گوادر تو خیر مطلب سی پورٹ ہے، ایک نیا سی پورٹ ہم نے بنا لیا ہے۔ تو ہم نے ملک میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور دوسرے ممالک کے ساتھ، اصل میں پاکستان کی لوکیشن ہے نا جی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان براعظم ایشیا کے ایسے خطے میں آباد ہے کہ پاکستان کی جو ناردرن کنٹریز ہیں اور جن کے پاس سمندر نہیں ہے، رشیا کے پاس نہیں ہے، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، ترکمانستان، آذربائیجان، افغانستان، ایون کہ چائنا کے پاس بھی سمندر نہیں ہے۔ یہ سارے کنٹریز جو ہیں
اپنے ٹریڈ کے لیے، اپنے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتے. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی نے ان تمام ممالک کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور ان کو شاہراہ ریشم کی صورت میں لنک اپ کیا، اور اب الحمدللہ سی پیک کے ذریعے ان سارے ملکوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر گوارا تک لے کے جا رہے ہیں. اور دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ العزیز اس کے جب ثمرات آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا میں ایک بہت بڑا تجارتی ملک بن جائے گا، اور اللہ کرے وہ دن آئے اور ہم دیکھیں. تو یہ بھی پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے. امریکہ اور مغربی دنیا سے دوستی کی ایک بڑی وجہ اقتصادی تعاون ہے جو پاکستان امریکہ اور مغربی دنیا کے قریب لے گئے ہیں. ابھی سی پیک سے بات جا رہا ہے کہ یہ ترکی کو بھی ہم لنک اپ کرنے جا رہے ہیں، بائی روڈ عرب کنٹریز کو بھی لنک اپ کر رہے ہیں بایا ایران. تو یہ تو ایک بار تو وہ شعر پورا ہونے جا رہا ہے. ایک قوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، یہ سارا جو پروگرام ہے یہ ہماری خارجہ پالیسی پر ہی بیس کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اچھے جو ہے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ کی ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، اور الحمدللہ آج ہمارے ملک کے ساتھ پوری دنیا جوڑ رہی ہے. لاسٹ ٹاپک ہے اس کا کلچرل اچیومنٹس. کلچرل enrichment. ثقافتی ترقی. انسان کہیں بھی جاتا ہے اور کہیں بھی رہتا ہے، کسی سے بھی ملتا ہے، کچھ طور طریقے اس سے سیکھ لیتا ہے، کچھ اپنے سکھا دیتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ مکس کلچر ہے، مخلوط کلچر ہے. ہم نے بھارت میں پاک انڈیا جب اکٹھے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو different cultural factors have always had an effect on Pakistan foreign policy. پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ سے اثر رہا ہے. The Pakistan nation also the right to protect and show its culture like other countries. پاکستانی قوم کا دوسری قوم کی طرح یہ حق ہے کہ وہ اپنے ثقافت کا تحفظ بھی کرے اور اسے اجاگر بھی کرے. ٹھیک ہے جی. اور پاکستانی کلچر جو ہے اٹس کلچر افیکٹس دا اسلامک ویلیوز لائک ٹالرنس، رسپیکٹ اینڈ ہیومینٹی، موڈیسٹی، سیلف رسپیکٹ. پاکستان میں ہماری ثقافت جو ہے وہ اسلامی ثقافت کی آئینہ دار ہے. اس کے اندر رواداری ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، احترام ہے، ایک دوسرے کا شرم و حیا ہے، اور بہادری جیسے عناصر نمایاں ہیں. تو پاکستانی کلچر جو ہے یہ بھی ہماری خارجہ پالیسی کا ایک بہت بڑا جزو ہے. پاکستان wants to develop strong relations with those countries which give an opportunity to promote and preserve Pakistani cultures. تو پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے جن کے ذریعے پاکستانی ثقافت نہ صرف محفوظ ہو بلکہ اس کو فروغ بھی ملے اور وہاں پر وہ پھیلے بھی. Cultural relations and further development with Islamic State and cultural truths are exchanged among them. آپ دیکھیں کہ اس مقصد کے لیے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی روابط ہیں، ہمارے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، اور ان ریاستوں کے درمیان ثقافتی وفود بھی ہمارے ملک سے جاتے ہیں اور آتے ہیں. The power of the city, power of the way, the strengthen relations with other states on cultural level. تو ہم نے جو ہے وہ ثقافتی سطح پر ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہت مضبوط بنایا ہوا ہے اور بنا رہے ہیں، اور ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے. یہ سارا ٹاپک آج کلیئر ہو گیا. یہ ایک لانگ کویشچن بھی ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد بیان کریں، تو اس کو آپ نے بیٹے یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ناصر و تھینکس.